الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد و آل محمد کا محب بنایا۔ خوب سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایام حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ اجمعین کے شہادت کے ایام چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو آج جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ضربت لگی تو اس کے بعد فوراً مولا نے فرمایا فزت و رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو یہ کیوں فرمایا، اس کی اصلی علت جو ہے وہ تو معصوم خود ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کی حقیقی علت کیا ہے، مگر علماء کرام نے اس کی شرح میں اور اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے چند ایک اقوال لکھے ہیں، تو وہ میں آج حاضر خدمت ہوں، وہ نقل کرتا ہوں۔ تو ان میں سے بعض علماء نے لکھا کہ مولا نے اس لیے فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا کہ اسلام میں شہادت شکست نہیں ہوتی بلکہ کامیابی کا نام ہے۔ تو مولا کو شہادت نصیب ہوئی تو اس لیے مولا نے فرمایا آج میں کامیاب ہو گیا۔ اور بعض نے لکھا نہیں، اس وقت مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس مادی دنیا سے مولا منسلک نہیں تھے، بلکہ اس عالم میں اس وقت اس لمحے میں مولا فرشتگان اور خدا تبارک و تعالیٰ کے ساتھ منسلک تھے۔ تو جب ضربت لگی تو مولا نے فرمایا میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ یہ ایک مقدمہ بن رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا۔ تو اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی بچپن سے لے کر آخری لمحے تک اس طرح تھی جس طرح خدا تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا، تو مولا نے زندگی اس طرح گزاری بے عین ہی خدا کی چاہت کے مطابق۔ تو آخر میں مولا نے یہ جملہ اس لیے فرمایا کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے، تو مولا امتحان میں کامیاب جب ہوئے تو مولا نے یہ جملہ فرمایا۔ اس میں یہ اقوال ہیں علماء کے۔ اب دیکھیں ناظرین کہ مولا نے کافی جنگیں فتح کی، مولا نے کبھی یہ جملہ نہیں فرمایا۔ مولا کو خلافت ملی تو مولا نے یہ جملہ نہیں فرمایا۔ مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلونی کا دعویٰ کیا، وہ دعویٰ کہ اگر علی علیہ السلام کے علاوہ یا ان کی اولاد کے علاوہ کسی نے کیا تو وہ ذلیل و خوار ہوا۔ مولا نے سلونی کا دعویٰ کیا، لوگوں نے بہت مشکل مسائل پوچھے جو لوگوں کی نظر میں مشکل تھے، اور مولا نے جواب دیے، تو مولا نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کیوں فرماتے؟ کیونکہ ان کا تو دعویٰ تھا کہ مجھ سے پوچھ لو مسائل قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، اور جو باب العلم ہو وہ اس چیز پہ فخر نہیں کر سکتے۔ مولا کی غربت کا یہ عالم کہ مولا اپنے اصحاب کو جب مولا کی خلافت کے ایام تھے تو بلاتے تھے اور کہتے تھے تیار ہو جاؤ، فلاں کے خلاف قیام کرنا ہے، تو کبھی کچھ بہانہ کبھی کچھ بہانہ کبھی کچھ بہانہ۔ اگر مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت آج ظاہر ہو جائے اور جس طریقے کے ساتھ مولا رہتے تھے اسی طریقے کے ساتھ، تو کافی لوگ ہوں گے جو انکار کر دیں گے مولا کا۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتا ہے کہ میں نے مولا کی خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہوا، مولا اس وقت جنگ جمل کی طرف جا رہے تھے، بصرہ سے نکلے، تو حاضر ہوا تو مولا جوتے کو ٹانکا لگا رہے تھے، تو مجھے دیکھ کر بولے اے عبداللہ اس جوتے کی قیمت کتنی ہے؟ یہ نہج البلاغہ میں بھی ہے، خطبہ موجود ہے، تو اس جوتے کی قیمت کتنی ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے بولا کہ مولا اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ جوتے میں اتنے ٹانکے لگے ہوئے تھے، پیماند سے پیماند لگا ہوا تھا۔ تو مولا نے فرمایا کہ اگر میں نے
دل میں حق کا قیام اور باطل کو مٹانا مقصود نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ لوگوں پہ حکومت نہ کرتا. آپ اس اہل بھی نہیں ہو کہ آپ پہ حکومت کی جائے. یعنی مولا کے ساتھ رہنے والے بھی مولا کو جس طرح مدد کرنی چاہیے تھی، جس طرح مولا کی امداد کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اس طرح نہیں کی. یعنی یہ عالم مولا کا کہ ٹوٹا ہوا جوتا، اگر آج مولا ٹوٹا ہوا جوتا پہن کے آ جائیں، آج اولاد زہرا، اولاد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کوئی ٹوٹا ہوا جوتا اور پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آئے تو ہم لوگ سلام نہیں دیتے. کوئی پراڈو سے اترے، چاہے کوئی بھی ہو قوم کا، تو اس کو لوگ اٹھ کے ملتے ہیں. مگر اولاد زہرا یعنی سید، اولاد امیر المومنین یعنی سید اگر ٹوٹا ہوا جوتا پہن کے آ جائے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے آ جائے تو سلام دینے کو لوگ گوارا نہیں کرتے، اس کو اچھی جگہ پہ بٹھانے کو گوارا نہیں کرتے. جب اولاد کی یہ لوگ عزت کر رہے ہیں تو اگر خود مولا آ جاتے. اسی طرح وقت کے امام ہمارے وہ زندہ و سلامت دنیا پر آباد و شاد ہیں، تو وہ ہماری وجہ سے مختلف تعلیلیں علماء نے لکھی ہیں اور حدیث میں بھی ملتا ہے کہ امام زمانہ غیبت میں کیوں ہیں. ان میں سے ایک تعلیل عوام ہے، مومنین ہیں. یعنی مومنین اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ مولا آنا نہیں چاہتے اور آ جائیں تو مومنین ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، جو اس وقت صورتحال بن چکی ہے. کیونکہ اگر مولا کی اگر آپ زندگی پڑھیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی، انہوں نے ایک دفعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ 2 لباس قیمتی خریدے، جس میں سے ایک زیادہ قیمت والا تھا اور ایک کم. تو مولا نے ایک جو زیادہ قیمت والا تھا، جو اچھے والا تھا، وہ اپنے غلام کو دے دیا. اسی طرح مولا کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا کا جو بستر تھا وہ بھیڑ کی چمڑے کا بنا ہوا تھا. تو آج عوام اس طرح کے علی کو تو نہیں چاہتی. آج عوام کا جو رخ بن چکا ہے، آج جو مومنین کا رخ بن چکا ہے، وہ اس طرح کے علی کو نہیں قبول کرے گی. اس طرح کے علی کو، تو اس طرح کے علی کی اولاد کو قبول نہیں کر رہی، مولا کو کب قبول کریں گے؟ کیونکہ لوگوں کو ایک نیا رخ دے دیا گیا ہے، ایک نئی سوچ بنا دی گئی ہے. لہذا ناظرین ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنی ہوگی. آج بھی مولا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف پردہ غیبت میں ہیں، تو وہ ہمارے اعمال دیکھ کر، ہماری نیتیں دیکھ کر وہ گریہ کرتے ہیں. ہم اگر ضمیر ہموار نہیں کریں گے تو اس وقت تک مولا نہیں تشریف لے آئیں گے. مولا کو 313 کی ضرورت تھی، وہ پورے نہیں ہو رہے ابھی تک. اتنے علماء، طلاب، مومنین، مگر 313 فقط، 313 یعنی پورے نہیں ہو رہے. تو لہذا ہمیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے جس طرح محمد و آل محمد چاہتے ہیں. ہمیں آج موت سے کیوں ڈر لگتا ہے، جبکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کہ ان کو جب ضرورت لگی تو وہ کہتے ہیں میں کامیاب ہو گیا. تو ہم موت سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اعمال اس طرح کے ہیں. ہم اتنا دنیا میں ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں موت پیاری نہیں لگتی، ہمیں آخرت پیاری نہیں لگتی. ہمیں قبر کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم اتنا دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنی آپ پر جو ہے نظر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو فالو کریں.